ایک گاؤں میں ایک لڑکی مائرہ رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس لڑکی سے، اس بچی سے سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ جتنی پیاری تھی اتنی ہی زیادہ شرارتی تھی۔ ایک دفعہ گھر میں وہ کھیل رہی تھی کہ کھیلتے کھیلتے بھاگتے ہوئے اس سے گلدان گر گیا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب مجھے ڈانٹ پڑے گی، اور وہ سوچنے لگی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں گی اور میری ماما کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ یہ سوچ کے گھر سے باہر نکلنے لگتی ہیں تو اس کی مدر اس کو آواز دیتی ہیں، مائرہ، مائرہ، اور وہ رک جاتی ہے۔ اس کی مدر اسے بولتی ہیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ چلو گھر میں واپس آؤ، اکیلے باہر نہیں نکلتے۔ مائرہ واپس ہو جاتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک گھر تھا۔ اس گھر میں 3 بیئر رہتے تھے۔ ایک بڑا بیئر تھا اور ساتھ اس کی وائف تھی، اور ان کے دونوں کے ساتھ ان کا بچہ رہتا تھا۔ بیئر کھانا بنا رہی تھی اپنے فیملی کے لیے۔ وہ بڑے مزے سے کھیر کو پکا رہی تھی تاکہ اس کا چھوٹا بیبی خوشی سے وہ کھا لے۔ اس نے اپنے چھوٹے بیبی کو کھیر دی۔ چھوٹے بیبی بہت خوش ہوا اور اس کی خوشبو سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوا۔ بیئر نے جیسے ہی کھیر کو چکھا اس کو بالکل بھی مزہ نہ آیا۔ اس نے کہا، ماما یہ کھیر مجھے مزے کی نہیں لگ رہی، مجھے تو شہد کھانا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں شہد کھاؤں۔ اس پر بیئر اور اس کی فیملی شہد لینے چلے گئے۔ ادھر چھوٹی بچی مائرہ بور رہی تھی، جھولے لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی اب وہ کیا شرارت کرے۔ جھولے لیتے لیتے ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا، کیوں نہ میں ماما کو بتائے بغیر گھر سے باہر جاتی ہوں اور بہت زیادہ مزے کروں گی۔ دیکھتے ہیں آج ماما کو بتائے بغیر گھر سے باہر جانے میں کیا مزہ آتا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی ماما اس کو دیکھ تو نہیں رہی۔ وہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو وہ پھر وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ گھر سے جاتے جاتے وہ دور نکل جاتی ہے، دور جنگل میں گھومتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گھر سے کتنی زیادہ دور آ گئی ہے۔ رستے میں وہ بٹر فلائز کے ساتھ کھیلتی ہیں، ان کو پکڑتی ہیں اور بہت زیادہ مزے کرتی ہیں۔ مائرہ کو کھیلتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ادھر بیئر اور اس کی وائف اور اس کا بیبی شہد کو ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے۔ بیئر کو جیسے ہی شہد نظر آتا ہے وہ اپنے بابا کو بتاتا ہے کہ مجھے شہد نظر آ رہا ہے۔ اس کی ماما بہت خوش ہوتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہیں کہ میرے بیٹے کو شہد اتار دو۔ بیئر دیکھتا ہے شہد بہت ہی لذیذ اور عمدہ ہے۔ ادھر بچی سوچتی ہے کہ میں تو گم ہو چکی ہوں، میں کھیلتے کھیلتے بہت دور آ چکی ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا، اب میں گھر واپس کیسے جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتے ہوئے گھر کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی کھڑکی میں سے دیکھتی ہے کہ اندر لذیذ پکوان پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دروازے پہ دستک دیتی ہے، دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اندر داخل ہوتی ہے اور کھانا دیکھ کے خوش ہوتی ہے کیونکہ کھیل کھیل کے اس کو بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ 2 بڑے پیالے پڑے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ بچی جلدی سے آ کر کھانا کھانے لگتی ہے۔ اس کو چھوٹا پیالہ پسند آتا ہے، اس میں سے وہ کھیر کھاتی ہے اور پھر کھاتی جاتی ہے۔ کھیر کھاتے کھاتے کھیر کو ختم کر دیتی ہے اور بہت ہی مزے لیتی ہے۔ پھر وہ کیا دیکھتی ہے کہ گھر میں چیئرز پڑی ہوئی ہیں، ایک بڑی چیئر ہے، ایک اس سے چھوٹی ہے اور ایک سب سے چھوٹی چیئر ہے۔ اس کو وہ چیئرز بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں اور وہ ان چیئرز پہ چڑھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوتی ہے۔
پھر وہ ان چیئرز کے اوپر چڑھتی ہے، بڑی چیئر کے اوپر اس سے چڑھا نہیں جاتا، پھر وہ نیچے اتر آتی ہے۔ پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ چھوٹی چیئر پہ بیٹھے، لیکن جیسے وہ بیٹھتی ہے اس کو چھوٹی چیئر پہ مزہ نہیں آتا۔ پھر وہ سب سے چھوٹی چیئر پہ بیٹھ کر دیکھتی ہے تو اسے بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اس چیئر کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے۔ وہ چیئر اس کے کودنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بچی نیچے گر جاتی ہے۔ پھر وہ بچی اٹھ کر ایک کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں پر بھی ایک بڑا بستر ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے اور ایک سب سے چھوٹا ہے۔ وہ دیکھ کر سوچتی ہے کہ میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، کیوں نہ میں ان بسترس پہ آرام کروں۔ یہ چھوٹا بستر تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، یہ سوچ کے وہ پہلے بڑے بستر پہ چڑھ جاتی ہے، بڑے بستر پر لیٹتی ہے اور اس کی چادر کو اکٹھا کر دیتی ہے اور اس پر اچھلنے لگتی ہے۔ پھر وہ چھوٹے بستر پر جاتی ہے، اس بستر کو بھی وہ اکٹھا کر دیتی ہے اور اس پر کودتی ہے۔ پھر آخر میں وہ سب سے چھوٹے بستر پر جا کر لیٹتی ہے اور اسے بہت کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ بستر میرے سائز کا ہے، کیوں نہ میں اس میں سو جاؤں۔ وہ یہ سوچ کے آنکھیں بند کرتی ہے اور اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ ادھر بیئر اور اس کی وائف گھر واپس آتے ہیں، جو چیزیں انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساتھ میں لے کر واپس آتے ہیں۔ چھوٹا بچہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ میں گھر جا کر شہد بھی کھاؤں گا اور اپنا کھانا بھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی داخل ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ برتنوں میں سے شہد جو ان کی کھیر ہے وہ باہر گری ہوئی ہے۔ وہ بیئر اور اس کا مدر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ چھوٹا بیئر اس کو وہ اپنا برتن خالی دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا، میرا کھانا کسی نے کھا لیا، مجھے اتنی بھوک لگی تھی، مجھے کھانا چاہیے، میں نے کھانا کھانا تھا، یہ کس نے کیا؟ بیئر حیران ہوتا ہے، کوئی تو ہے جو ہمارے گھر میں آیا ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ یہ دیکھو ہماری چیئرز بھی ہلی ہوئی ہیں اپنی جگہ سے، اور یہ کیا، میری چیئر بھی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ پھر چھوٹا بیئر کہتا ہے میری چیئر تو کسی نے توڑ دی ہے۔ یہ سوچ کے وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ روتا ہے کہ میری چیئر ٹوٹ چکی ہے، میری چیئر کس نے توڑی ہوگی۔ اس پر اس کی مدر کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کمرے کے بسترز بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بستر پہ وہ چھوٹا جا کر دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے، یہ دیکھیں ممی، میرے بستر پر تو کوئی سویا ہوا ہے۔ اس کی ممی سوچتی ہے ہاں یہ کون ہے؟ جیسے ہی وہ بستر اتارتے ہیں تو ایک پیاری سی بچی بستر پر سوئی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ماں باپ اس کو دیکھ کر پہلے تو خوش ہوتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے بچے کے بستر پر کیوں لیٹی ہو؟ چھوٹا بیئر غصے سے بولتا ہے اور رونے لگتا ہے، تو چھوٹی بچی ڈر کے اٹھ جاتی ہے۔ آپ لوگ کون ہو اور مجھے اٹھا دیا آپ لوگوں نے؟ وہ ڈر جاتی ہے اور گھر سے باہر نکل کے بھاگنے لگ جاتی ہے۔ وہ بھاگتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور اپنی ماما کو یاد کرتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پچھتاتی ہے کہ اس نے شرارت کیوں کی، وہ گھر سے کیوں نکلی، اب وہ گھر میں نہیں جا سکے گی، وہ کبھی گھر میں نہیں جا سکے گی۔ اچانک ہی اسے آواز آتی ہے، مائرہ، مائرہ، مائرہ ہمارے بچے، مائرہ تم کدھر ہو؟ مائرہ کدھر ہو تم؟ مائرہ! انہیں اچانک سے مائرہ نظر آتی ہے اور وہ ہاتھ ہلا کر اسے بلاتے ہیں۔ مائرہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، ماما I'm sorry، میں کبھی گھر سے اکیلے نہیں نکلوں گی، میں نے غلط کیا ماما، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، شکر ہے خدا کا اب مجھے مل گئی، اب میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس پر اس کے والدین اسے پیار کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ ہماری بچی ہمیں مل گئی، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اسے گھر میں واپس لے کے جاتے ہیں۔ مائرہ آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ مائرہ ان سے وعدہ کرتی ہے کہ آئندہ گھر سے اکیلے نہیں نکلے گی۔